بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر بنایا، پھر ہم نے اس کو نیچوں سے نیچے لوٹا دیا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ پس اس کے بعد کیا چیز جزا کے اوپر تکذیب پر ابھارتی ہے؟ کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ محترم احباب، آخری سپارے کی مختصر صورتوں میں سے مکی دور میں نازل ہونے والی سورت 3 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورت کی ابتدا میں واضح طور پر 4 قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی قسم کھائی والتین، قسم ہے انجیر کی۔ دوسری قسم والزیتون، اور زیتون کی۔ تیسری قسم وطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ اور چوتھی قسم وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ امن والے شہر سے مراد مکہ، تو مکہ کی قسم۔ بظاہر یہ جو قسمیں ہیں یہ 2 پھلوں کی اور 2 علاقوں کی قسمیں ہیں۔ انجیر اور زیتون یہ 2 پھل ہیں، تو بظاہر یہ 2 پھلوں کی قسم ہے، اور طور سینا یہ پہاڑ کا نام ہے، امن والا شہر یہ مکہ مکرمہ کو کہا گیا ہے، تو یہ 2 علاقے ہیں۔ لیکن اگر ہم ذرا تھوڑا سا گہرائی میں اتریں تو یہ صرف 2 پھلوں کی اور 2 علاقوں کی قسم نہیں ہے، بلکہ اگر توجہ کی جائے تو یہ تاریخ انسانیت کے 4 انتہائی اہم ادوار کی قسمیں ہیں۔ والتین قسم ہے انجیر کی، یہ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور کے حوالہ سے ہے۔ والزیتون، یہ سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور کے حوالہ سے ہے۔ وطور سینین، یہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور کے حوالہ سے ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ آخر الزمان نبی، خاتم النبیین، سید الانبیاء، امام الانبیاء،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے حوالہ سے ہے۔ اب میں نے یہ کہا کہ یہ 4 ادوار کے حوالہ سے یہ 4 قسمیں ہیں۔ طور سینین کے تذکرہ کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور متعلق ہونا یہ تو بڑا واضح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے اوپر پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ طور سینا پہ نازل ہوئی ہے، اگرچہ وہ پہلی وحی تورات کی وحی نہیں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ وحی قرآنی وحی تھی، قرآن کا حصہ تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں صرف ان کو ان کی نبوت کا تو بتلایا گیا ہے، اور 2 معجزے فوری طور پر بھی دیے گئے ہیں، لیکن تورات کی وحی نہیں تھی۔ وہ تورات بہت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تورات جس وقت فرعون غرق ہو چکا ہے، فرعون کے ساتھ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بحث و مناظرہ ایک طویل عرصہ چلی ہے، کئی سال تک چلی ہے، اور اس دوران 9 نشانات 9 معجزات بھی دکھائے گئے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد، فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد، جس وقت وادی سینا کے اندر بنی اسرائیل رہ رہے ہیں، تورات اس وقت نازل ہوئی ہے، اور وہ اکٹھی نازل ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کی طرح قرآن حکیم تو 22 سال سے زیادہ عرصہ میں آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے نا، لیکن تورات اکٹھی نازل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو حکم ہوا کہ کوہ طور پر اعتکاف کیجئے، 30 دن اعتکاف کریں تو آپ کو تورات دی جائے گی۔ تو پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ تورات والی نہیں تھی، لیکن نازل وہ بھی کوہ طور پر ہوئی ہے، اور تورات بھی کوہ طور پر ہی نازل ہوئی ہے، اگرچہ وہ پہلی وحی کہ یہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن ہوئی یہ بھی کوہ طور پر ہے۔ 30 دن کا اعتکاف کیا سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے، اور اس کے بعد تورات عطا ہوئی، اور وہ عطا ہونے میں 10 دن لگے۔ 10 دن کے اندر یہ ساری کتاب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ تو گویا کہ کل 40 دن جو ہے وہ وہاں پر تورات جو ہے کوہ طور کے اوپر رہے ہیں۔ تب یہ قسم تو بڑی واضح ہے کہ طور سینا سے مراد وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا دور بنتا ہے۔ ھذا البلد الامین، مکہ شہر کی جو قسم ہے یہ بھی بڑی واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے متعلق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی شہر میں ہوئی ہے، پھر نبوت اسی شہر میں ملی ہے، پھر آخر پہ آ کے دوبارہ اس علاقے کو فتح بھی کیا ہے۔ تو یہ 2 قسمیں تو ہیں بڑی واضح ان 2 ادوار کے متعلق۔ سوال یہ ہے کہ انجیر کی قسم کو میں نے کہا کہ یہ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور کے حوالہ سے ہے، اور زیتون کی قسم کے حوالہ سے میں نے کہا کہ یہ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور کے حوالہ سے ہے۔ تو ان ادوار کے ساتھ کیا مناسبت ہے یہ ذرا تھوڑا سا چھپی ہوئی ہے، اس لیے اس کو میں واضح کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور سب سے پہلا ٹھکانہ جنت میں دیا، اور جنت میں ٹھکانہ دے کے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو جنت کے سارے پھل وغیرہ کھانے کی، ہر چیز کھانے کی اجازت دے دی گئی، صرف ایک درخت سے منع کر دیا گیا کہ اس ایک درخت سے نہیں کھانا۔ کون سا درخت تھا یہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، پر ایک درخت سے منع کر دیا گیا، لیکن بھول ہو گئی، اور بھول کے اس میں سے بھی چکھ لیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے بھی، اور ان کی اہلیہ حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی چکھ لیا۔ جس وقت یہ بھول ہو کے چکھ لیا ہے نا اس درخت کو، تو اس وقت اس کا نتیجہ یہ ہوا بعد میں کہ جنت میں سے زمین پہ بھیج دیے گئے، لیکن یہ والا نتیجہ کچھ دیر بعد میں ہوا ہے۔ ایک نتیجہ بالکل فوری طور پر سامنے آیا تھا، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ اس سے پہلے
حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں اکٹھے رہ رہے تھے، لیکن ان کو کوئی جنتی لباس مہیا کیا گیا تھا کہ جس کے ذریعے یہ ان کے جسم ڈھکے ہوئے تھے۔ جس وقت انہوں نے پھل کو چکھا تو فوری طور پر ایک نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنتی لباس چھن گئے، جنتی لباس چھن گئے، ایک دوسرے کے سامنے عریاں ہو گئے۔ اگرچہ میاں بیوی تھے لیکن بہرحال نبی ہیں، نبی کی بیوی ہے، مستقبل میں نبی بننے والے ہیں اور نبی کی بیوی ہے، تو حیاؤں والے ہیں، شرم کیے ایک دوسرے سے حیا کر رہے ہیں۔ تو فوری طور پر جس وقت دیکھا کہ لباس ہمارا اتر گیا ہے تو جلدی سے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھکنا شروع کر دیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اگر انسان واقعی اپنی فطرت کے اوپر قائم ہو تو وہ شرم والا ہوتا ہے، حیا والا ہوتا ہے، وہ بالکل عریاں ہونا پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ اللہ، تو جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو جو ڈھکنا شروع کیا، تو رات کا بیان ہے کہ وہاں پر قریب جو درخت تھا وہ انجیر کا درخت تھا، تو انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکا تھا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب قرآن حکیم نے والتین فرمایا ہے، قسم ہے انجیر کی، تو اس سے اس دور کی یاد آتی ہے، تو یہ اس دور کے حوالہ سے ہے، اس دور سے متعلق ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور زیتون کا کیا تعلق ہے؟ تو میرے محترم احباب، حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، لیکن انتہائی محدود تعداد میں لوگ ایمان میں آئے ہیں اور باقی دنیا کے اندر کفر ہی کفر چھایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو گیا کہ کشتی تیار کیجئے، جتنے ایمان والے ہیں وہ سارے کشتی کے اندر سوار کر لیجئے۔ کشتی تیار ہو گئی، ایمان والوں کو سوار کر لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے طوفان آ گیا، زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا، آسمان سے بھی پانی نازل ہونا شروع ہو گیا اور ساری زمین پانی سے بھر گئی۔ یہ کشتی والے محفوظ ہوئے اور یہ کشتی جو ہے ان کو لے کے چل رہی ہے۔ اب کچھ وقت جب گزر گیا، اب ظاہر بات ہے کہ ساری زندگی تو کشتی میں گزارنی نہیں ہے، تو سیدنا نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو خیال ہوا کہ پتہ کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی خشکی ہے تو اب اترنے کا انتظام کریں، کوئی علاقہ اگر ایسا ہے کہ جہاں پر اب خشکی ہو چکی ہے تو وہاں پر اتریں۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے ایک کوے کو کشتی میں سے چھوڑا اور خیال تھا کہ یہ کہیں سے کوئی خشکی کی خبر لے کے آ جائے، لیکن کوا گیا ہے اور واپس نہیں آیا۔ یہ انتظار کرتے رہے، جب کچھ وقت انتظار میں گزر گیا وہ واپس نہیں آیا، خواہ وہ کچھ دن گزرے ہوں یا جیسا بھی، تو پھر ایک فاختہ کو چھوڑا حضرت نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ فاختہ اپنی چونچ کے اندر زیتون کی ایک تازہ شاخ لے کے آ گئی، جس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی علاقہ اس وقت ایسا ہو چکا ہے کہ جہاں پر خشکی ہو چکی ہے، اور وہاں سے یہ زیتون کی تازہ شاخ جو ہے یہ لائی ہے۔ تو زیتون کا لفظ جو ہے وہ اس دور کی یاد دلاتا ہے۔ تو جس طرف سے وہ فاختہ آ رہی تھی تو اس طرف جو ہے پھر رخ موڑ دیا کشتی کا، اور پھر جودی پہاڑ جو ہے وہاں پر یہ کشتی جا کے ٹک گئی، اور وہاں پر جو ہے وہ یہ لوگ اترے اور وہاں پھر بستی آباد کی گئی۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور کی یاد آتی ہے زیتون کے لفظ سے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی کارڈ وغیرہ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ فاختہ اور اس کی چونچ کے اندر ایک زیتون کی شاخ ہوتی ہے، تو اس کو امن کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ امن ملا تھا تو امن کی علامت بنی تھی کہ وہ اس سے جو ہے شاخ سے، فاختہ کی چونچ میں شاخ سے ان کو پتہ چلا تھا کہ فلاں علاقے میں اب جو ہے وہ آپ رہ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو آج تک امن کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔
تو میرے محترم احباب، حاصل اور خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے تاریخ انسانیت کے 4 اہم ترین ادوار کی قسم کھائی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور کی قسم کھائی، وہ تاریخ انسانیت کی ابتدا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، تو اس لیے یہ دور بڑا اہم ہے۔ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور کی قسم کھائی، اور نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے شرک کے خلاف باقاعدہ آواز اٹھائی ہے۔ اس سے پہلے 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا دور گزرا ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کے صاحبزادے سیدنا شیس علیہ الصلاۃ و تسلیمات، پھر چند نسلوں کے بعد سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ و تسلیمات۔ ان 3 نبیوں کے دور میں ابھی شرک شروع نہیں ہوا تھا۔ جب شرک شروع ہی نہیں ہوا تو پھر ظاہر بات ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن چند پشتوں کے بعد اب آتے ہیں سیدنا نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات، اور ان کے دور میں صرف شرک شروع نہیں ہو چکا بلکہ پوری دنیا شرک کے اندر جو ہے وہ گر چکی ہوئی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے شرک کے خلاف باقاعدہ آواز اٹھائی ہے، اور 950 سال تک آواز اٹھائی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دور بڑا اہمیت والا ہے کہ سب سے پہلی شرک کے خلاف آواز اسی دور میں اٹھی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا دور طور سینین سے اس دور کی یاد آتی ہے۔ وہ اس لحاظ سے اہمیت والا ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت کا کلام صحیفوں کی شکل میں تو نازل ہوا ہے، لیکن سب سے پہلی جو باقاعدہ کتاب نازل ہوئی ہے جس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے تو وہ تورات نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر۔ زمانی لحاظ سے قرآن حکیم کے علاوہ 3 کتابوں کا جو ذکر ملتا ہے قرآن حکیم میں، تو زمانی لحاظ سے تورات سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد زبور ہے جو کہ سیدنا داود علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ پھر انجیل ہے کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر نازل ہوئی ہے، اور آخر پہ قرآن حکیم ہے جو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ تو زمانی لحاظ سے تورات سب سے قدیم ہے۔ تو یہ دور اس لحاظ سے بڑی اہمیت والا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ہدایت اتارنے کے لیے کتب کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، سب سے پہلی کتاب اس دور میں نازل کی گئی ہے۔ اور میرے آقا کا دور وہ اس لحاظ سے اہمیت والا ہے کہ پوری کائنات کے سردار اس دور میں تشریف لائے ہیں، خاتم النبیین اس دور میں تشریف لائے ہیں، امام الانبیاء اس دور میں تشریف لائے ہیں، سید الانبیاء اس دور میں تشریف لائے ہیں۔ اور اس دور کا پوری کائنات میں اہم ترین دور ہونا یہ تو کسی اور دلیل کے محتاج ہی نہیں ہے۔ تو یہ 4 اہم ترین ادوار کی قسمیں کھا کے آگے اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین اندازے پر۔ پہلے 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، 4 قسمیں بڑے واضح لفظوں میں، جو کہ تاریخ انسانیت کے 4 انتہائی اہم ادوار کی قسمیں۔ اس کے بعد لقد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ لام تاکید کے لیے ہوتا ہے عربی میں، قد کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، تحقیق کے لیے ہوتا ہے۔ لام تاکید کے لیے ہوا، اور جب تاکید کرنے والا میرا اللہ ہو تو پھر اس کی حیثیت بھی ایک قسم کی بن جاتی ہے، اور بات کو پختہ کرنے کے لیے قد ہے، تحقیق کے لیے قد ہے، اور جب پختہ کرنے والا میرا اللہ ہو تو اس کی حیثیت بھی قسم کی ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ 4 قسمیں واضح لفظوں میں کھائی ہیں۔ لام جو استعمال کیا وہ بھی قسم کی حیثیت رکھتا ہے، قد جو استعمال کیا وہ بھی قسم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو گویا کہ 6 قسمیں کھائی ہیں میرے اللہ رب العزت نے۔ اور 6 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کیا کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اندازے پہ بنایا ہے، ساری مخلوقات میں سے اس کو اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو جس وقت اللہ رب العزت نے انسان کے بنانے کا ارادہ کیا تھا نا،
تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، ذکر کرتے ہوئے انسان کی حیثیت بھی متعین کی کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بھیجنے لگا ہوں۔ اللہ اللہ، تو اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی حیثیت دے کر پیدا کیا ہے، اس کو ساری مخلوقات سے افضل اللہ رب العزت نے بنایا ہے، سب سے اچھے انداز میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو بنایا تو بڑے اعلیٰ انداز میں، لیکن پھر ہم نے اس کو نیچوں سے نیچے لوٹا دیا، اس کو انتہائی پست کر دیا۔ لیکن جو پست ہونے والے سارے انسان نہیں ہیں، سارے انسان نہیں ہیں جو پست ہونے والے۔ آگے اللہ نے ساتھ ہی فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، باقی ساری انسانیت پست ہو گئی، وہ پستیوں کی گہرائیوں میں گر گئی، لیکن جو ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، وہ ان پستیوں سے بچے رہ گئے۔ وہ پستیوں والے نہیں ہیں، وہ بلندیوں والے ہیں۔ انسان بن کے رہے نا تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، لیکن جس وقت یہ انسان انسانیت سے گر جائے تو پھر یہ انتہائی نیچے ہے، جس کے متعلق پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو انسان جو عمل والے، نیک عمل والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تو پستیوں سے بچ گئے، وہ تو بلندیوں والے ہیں، لیکن مجموعی طور پر باقی انسان جو ہیں وہ سارے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو پستیوں میں لوٹا دیا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے۔ اللہ اللہ، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں جو پستیوں سے بچانے والی، ایمان اور اعمال صالح، اور ان کے مقابلے میں پھر دو چیزیں ہیں، ایمان کے مقابلہ میں کفر ہے تو کفر پستیوں میں لے جانے والا، نیک اعمال کے مقابلہ میں بدعمالیاں ہیں تو بدعمالیاں پستیوں میں لے جانے والی۔ تو جو نیک عمل والے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ نے ان کو تو اسی بلند مرتبہ پہ رکھا جس بلند مرتبہ پہ ان کو پیدا کیا گیا، وہ اسی بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ لیکن جو ایمان میں نہیں آئے اور یا پھر ایمان میں آگے لیکن نیک اعمال کی بجائے بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ کہتے ہیں وہ پستیوں میں چلے گئے۔ لیکن بہرحال الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پستیوں سے وہ بچے کہ جو نیک عمل والے، ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو انہی میں سے کر دے اور ہمیشہ انہی میں رکھے۔ اللہ اللہ، اللہ ہمارے ایمان کو ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر رچائے بسائے رکھے، کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ وسوسہ ڈالنے والا، چھپ جانے والا ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال دے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ ناس میں لوگوں کو پناہ چاہنا سکھایا ہے کہ تمہارے ایمانوں پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے، وسوسے ڈال کے تمہارے ایمان کو برباد کر سکتا ہے۔ اللہ ہمارا ایمان ہمیشہ مضبوط رکھے اور اللہ ہمیشہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، بدعمالیوں سے اللہ ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیشہ اللہ بچائے۔ فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو یہ جو نیک ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے تو بے انتہا اجر ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اے میرے مخاطب، اس سارا کچھ کے سننے کے بعد بھی کون سی چیز ہے کہ تو اب بھی جزا کے دن کا انکار کیے بیٹھا ہے؟ اب بھی تجھے خیال نہیں آتا کہ جب اللہ رب العزت نے تجھے بڑے آسن انداز میں بنایا ہے، اتنے اعلیٰ انداز میں بنایا ہے، کئیوں کو پستیوں میں پھینک دیا ہے، کئیوں کو بلند رکھا ہے، یہ ساری قدرتیں، سارے اختیار تو اللہ کے پاس ہیں، تو اللہ نے کیا حساب نہیں لے دینا؟ کیا اللہ نے یہ سارا کچھ جو بنایا ہے تو اللہ کے طریقوں کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق جو چلے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ کی مرضی کے خلاف چلے یا جو اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہو یا اللہ کے خلاف جو ہے وہ شیطان کی راہ کو پکڑ رہا ہو، تو کیا اللہ اس کو سزا نہیں دے گا؟ تو اس کو سزا بھی ہونی ہے۔ تو فما یکذبک بعد بالدین، کون سی چیز ابھارتی ہے تجھے اس سارے کے بعد جزا کے دن کا انکار کرنے پر؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین،
کہ اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا تجھے اس کی قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ اس کی ملکیت پہ یقین نہیں ہے؟ اس کے اختیار پہ یقین نہیں ہے کہ وہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے؟ تو وہ انصاف کا دن قائم کر کے رہے گا، اور اس کے اندر انصاف کے دن کے اندر سارے فیصلے ہوں گے۔ ایمان والے، نیک عمل والے، وہ دوبارہ اس جنت کے مستحق ہو جائیں گے جس جنت میں سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات کو سب سے پہلے کچھ عرصہ کے لیے ٹھہرا کے انسانوں کو اشارہ دیا گیا تھا کہ تمہارا اصل مقام یہی ہے، دوبارہ کوشش کر کے تم نے یہیں پہ آنا ہے۔ اور میں اپنے ذوق کے مطابق کہا کرتا ہوں کہ جنت میرے بابا آدم کی میراث ہے، میں بیٹا بن کے رہوں تو وہ مجھے مل کے رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میں بیٹا واقعی بن کے رہوں، میں انسان بن کے رہوں، میں آدم زاد بن کے رہوں، میں جانوروں کی طرح نہ ہو جاؤں، جانوروں سے بھی گیا گزرا نہ ہو جاؤں۔ اگر میں واقعی انسانیت کے اندر رہوں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت میرے بابا کی میراث ہے، وہ مجھے مل کے رہنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں بھی اس طرح اکٹھا کرے جس طرح ہم یہاں پر اکٹھے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔